الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول تعالى اتركوهما حتى يصطلحا رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر ہر اس مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو مگر وہ شخص کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان بغض، دشمنی اور کینہ ہو۔ حق تعالی شانہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی ان کی مغفرت کو صلح پر موقوف رکھو۔ اس دنیا میں ہر مسلمان جو نیکی کی طرف راغب ہے، جو گناہ سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے، اس کے دل میں ضرور یہ بات ہوگی کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری بخشش کر دے۔ اس کے لیے وہ دعائیں بھی کر رہا ہوگا اور اس کے لیے وہ اعمال بھی ایسے اختیار کر رہا ہوگا کہ جن سے اللہ کی مغفرت اس کو حاصل ہو جائے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی مغفرت یہی انسان کی حقیقی اور اصلی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس لیے دنیا کی جتنی بھی کوششیں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کوششوں کے بعد مغفرت نہ ہوئی تو انسان ناکام ہے، خسارے میں ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کی بخشش کر دی تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ میری بخشش کر دے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، ہم چند ان احادیث کو بیان کریں گے انشاءاللہ جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کن اعمال کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مغفرت کو ثابت کرنے والے ہیں، یا ان اعمال کے اختیار کرنے سے اللہ کی مغفرت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ زبان رسالت سے مغفرت کے نسخے احادیث میں جو بیان کیے گئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا اب مذاکرہ کریں گے۔ آج جو ہم نے مسلم شریف کی روایت سماعت کی ہے، اس کے اندر دو اعمال ایسے ذکر ہوئے ہیں جن سے انسان کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلا عمل ہے کہ انسان شرک نہ کرے۔ مشرک کی اللہ کے یہاں بخشش نہیں، خدا نہ خواستہ شرک پر خاتمہ ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو اس کا تو بیڑا غرق ہے۔ اللہ نے صاف اعلان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جو ہے وہ شرک اور کفر کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جتنے بھی جو ہے وہ گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اور سب گناہوں کی بخشش ہے، چوری کی، زناکاری کی، جھوٹ بولنے کی، رشوت لینے کی، سود لینے کی، جتنے گناہ ہیں چاہے کبائر ہوں یا صغائر ہوں، ان سب کی بخشش ہے، لیکن کفر و شرک کی بخشش نہیں۔ اس زندگی میں جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا العیاذ باللہ تو اس کی کوئی بخشش نہیں۔ یہ اللہ نے صاف اعلان فرمایا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم توحید کے عقیدے پر ہیں یا نہیں۔ شرک کی دونوں قسموں سے بچنا ضروری ہے، جلی ہو یا خفی ہو۔ جلی تو سب جانتے ہیں، بت کے آگے سر جھکانا، غیر اللہ کو معبود سمجھنا، غیر اللہ سے اولاد مانگنا، شفا مانگنا، عزت مانگنا، قبروں کو سجدے کرنا، قبروں کا طواف کرنا، یہ سب شرک جلی میں داخل۔ کچھ شرک جو ہے وہ خفی بھی ہے، مثلا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا، جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان یسیر الریا شرک، بے شک ریا کا تھوڑا سا حصہ بھی شرک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کو سن کر پیغمبر کے روضے پہ حاضر ہوئے اور اس سے لپٹ کے رو رہے ہیں، دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر دیگر صحابہ نے پوچھا، اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے صاحب قبر سے سنا ہے ان یسیر الریا شرک، جو قوی صحابہ تھے وہ تو بچ گئے، ہم ضعیفوں کا کیا ہوگا؟ معاذ بن جبل جیسا صحابی، جلیل القدر صحابی، جس کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں قاضی بنا کر یمن روانہ کیا تھا،
جن کے بارے میں آپ نے یہ دعا کی تھی، اللہ تمام تعریف ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کی توفیق بخشی کہ اس نے حق کا ارادہ کیا، جن کی مشاہدات آپ نے خود چل کے کی تھی، ان کو اونٹ پہ سوار کر کے آپ لے کے چلے جب یمن بھیج رہے تھے، اور آپ نیچے چل رہے تھے، وہ اوپر بیٹھے تھے، اور آپ نصیحتیں کرتے جا رہے تھے، کہنے لگے شاید معاذ تمہاری میری آخری ملاقات ہو، کیا حال ہوگا اس عاشق رسول کا جو پیغمبر کی زبان سے سن رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا یسیر رعیش، میں نے اس صاحب خبر سے سنا ہے۔ تو تھوڑی سی ریاکاری بھی یہ شرک جلی ہے، اس سے بھی بچیں، ہر قسم کے شرک سے بچیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا پیٹ میں درد ہو گیا، کھانا کھانے سے تکلیف ہو گئی، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ کھانے کی کیا مجال کہ ہمیں تکلیف پہنچائے؟ خوشی دینے والا اللہ، راحت دینے والا اللہ، تکلیف دینے والا اللہ، یہ تو سب اسباب ہیں۔ دوا کھائی شفا مل گئی، دوا سے شفا مل گئی، شفا تو اللہ دیتا ہے، دوا تو سبب ہے۔ اس سے چھوٹے شرک سے بھی بچیں، بڑے شرک سے بھی بچیں۔ دوسرا عمل ذکر فرمایا کہ بغض و کینہ، دل کے اندر دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی ایک جو خاصیت ہے یا عداوت آپ کہیے، کسی سے کسی کو تکلیف پہنچی، بدلہ نہیں لے سکتا یا لے سکتا ہے نہیں لے رہا، لیکن دل کے اندر اس کے لیے انتقامی جذبات رکھے ہوئے ہیں، یہ حسد، کینہ، بغض، عناد، سب اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں یہ ہوگا اس کی بخشش نہیں، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ سب کی بخشش کرتے ہیں، مشرک کی نہیں کرتے، اور کینہ پرور کی بخشش اللہ شب برات کو بھی نہیں کرتے۔ جس کے دل میں کینہ ہو، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی، بدلہ لے لیں، برابر کا بدلہ لے لیں، معاف کر دیں اور زیادہ ثواب۔ دل میں برائی کسی کی نہ رکھیں، اپنے دل کو لوگوں سے صاف رکھیں۔ لوگ آ کے غلط بات کسی کی پہنچائیں، غلط غیبت کریں، دل سے آپ معاف کر کے دل کو صاف رکھیں۔ یہ دو عمل اس حدیث میں بیان ہوئے، یہ دو نسخے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ان دو گناہوں سے توبہ کر لیں، کینے کے گناہ سے اور شرک کے گناہ سے۔ حدیث میں آپ فرما رہے ہیں جمعرات اور پیر کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آج پیر کا دن، ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے توبہ کر لیں، غروب آفتاب سے پہلے توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے ایسے کے لیے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر دل کے اندر شرک یا کینہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی ذرا بخشش کو روکو، ابھی ان کی بخشش نہ کرو، اترکوہما۔ ان دو لوگ جو لڑے ہوئے نا، جن کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، لڑے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت کو روکو، ان کو نہ بخشو، ان کو نہ معاف کرو، یہاں تک کہ صلح کر لیں تو پھر ان کو معاف کرنا۔ تو آج ہم نے دو نسخے حدیث سے سن لیے، ایک یہ کہ ہم نے شرک سے بچنا ہے، دوسرا ہم نے کینے سے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب